إلى يوم الدين أما بعد. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ماہ رجب اور اس کی بڑی خصوصیات ہیں. جیسے ہم نے اس بات کو جانا تھا کہ اس ماہ کی عبادات بھی بڑی خصوصی ہوتی ہے، اور یہ رجب اور شعبان جو ہے یہ رمضان کی بنیاد ہے، کیونکہ آدمی کا مزاج بھی رفتہ رفتہ ہی پختہ ہوتا ہے. تو چاہیے کہ ہم جب رمضان مبارک کی تیاری کریں تو اس کو رجب سے شروع کریں. یہاں ہم عبادتوں کی پابندی کریں، روزوں کا اہتمام کریں. شعبان مبارک تو وہ مہینہ ہے کہ جس میں اما جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ کثرت سے کسی میں روزہ رکھتا ہوا پایا تو وہ شعبان میں پایا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ سرور کائنات اپنی امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ تم رمضان کا اہتمام کرو. اسی طرح رجب کی ایک بہت بڑی خصوصیت واقعہ معراج اور شب معراج ہے. یقیناً اس کا خصوصی اہتمام کیونکہ اس تاریخی مکہ مسجد میں شب معراج کو ہوتا ہے، 26 رجب اس رات کو ہوتا ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے ایک بنیاد آپ کو قائم کر دوں تاکہ جب ہم یہاں حاضر ہو تو پھر وہ نکات، وہ باریکیاں جو واقعہ معراج سے تعلق رکھتی ہیں اس کو میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں. برادران عزیز، ہم جانتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، اور ان معجزات کا ذکر پروردگار عالم اپنی کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بھی ذکر آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بھی ذکر آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزات کا بھی ذکر آیا، حضرت داؤد کے بھی معجزات کا ذکر آتا ہے، حضرت سلیمان کے معجزات کا ذکر آتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان گنت معجزات میں سے چند کا ذکر حضور پاک نے بیان فرمایا. انہی معجزات میں ایک معجزہ واقعہ معراج بھی ہے. برادران عزیز، جب ہم معجزے کی بات کرتے ہیں تو اس کے بنیاد، اس کے مطلب کو بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ معجزہ کہتے کس کو ہے اور اس کا مقصد کیا ہے. یعنی معجزے کے وقوع پذیر ہونے اور اللہ کا اس کو عطا کرنا وجہ کیا ہے، اس مقصد کو بھی جانیں گے تو اور بات واضح ہوگی. برادران عزیز، جب آپ دیکھیں لفظ معجزے کو تو ہم کو معلوم ہوگا کہ معجزے کا مطلب ہے کہ ایک ایسی چیز جو عاجز کر دے، کہ کوئی بندہ، کوئی انسان جب اس واقعے کو دیکھیں، معجزے کو دیکھیں، جیسے کہ مثال کے طور پر شق قمر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور اتنے الگ الگ کہ ایک پہاڑ کے اوپر ہے تو ایک پہاڑ کے نیچے ہے. اتنا فرق بتا دیا سرور کائنات نے. برادران عزیز، ساری دنیا، ساری کائنات مل کر اس کو پورا نہیں کر سکتی. یہاں تک کہ آج لوگ چاند پر جانے کو بہت بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں. سرور کائنات اس جہاں میں تشریف رکھتے ہوئے چاند کو اشارے سے 2 ٹکڑے کر دیا، اور اس کی گواہی قرآن کی آیات دے رہی ہے.
اللہ فرما رہا ہے انشق القمر، اور رد شمس کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ سورج کو اشارہ کیا تو سورج لوٹ آیا۔ برادران عزیز، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ عقلیں یہاں پر متحیر ہو جاتی ہے اور قبول نہیں کرتی کہ ایک سادہ انسان میں یہ قوت و طاقت ہو۔ معجزہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ جو رونما ہونے والی ذات ہے جس کے ذریعے سے معجزہ ہو رہا ہے، کوئی عام ذات نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ سمجھایا جاتا ہے کہ یہ ذات گرامی جس کے ہاتھوں سے، جس کے دست کرم سے یہ معجزہ رونما ہوا، یہ کوئی عام نہیں ہے، کیونکہ عام سے یہ کام نہیں ہو سکتا، عام سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے کوئی خصوصیت چاہیے، کوئی ایسی شخصیت چاہیے کہ جس کا تعلق اس رب قدیر سے اتنا مضبوط ہو کہ پھر وہ جو چاہے کر سکتا ہے تو وہ جو چاہے ان سے کروا سکتا ہے۔ برادران عزیز، اب تو معجزے کا مطلب کیا ہے کہ ایسا متحیر العقول واقعہ جو لوگوں کو عاجز کر دے اور اس بات پر ان کو آمادہ کر دے، مجبور کر دے کہ وہ مانیں کہ یہ کوئی خاص چیز ہے جو ہر کس و ناکس کی بات نہیں ہے، ہر کسی کے بس کی یہ بات نہیں ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ لہروں کو ہلانے والا ہو، متزلزل کر دینے والا ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ ساری توجہ اس طرف مبذول ہو جائے۔ برادران عزیز، اب جب ہم معجزے کی بات کر رہے ہیں تو اسی طریقے سے کچھ واقعات ہم غیر انبیاء میں بھی دیکھتے ہیں جو نبی کے علاوہ ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، صدیقین ہوتے ہیں، شہداء ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، ان سے بھی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں، تو اس کو ہم معجزہ نہیں کہیں گے، کیونکہ اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی تو مراتب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ معجزے کی تخصیص یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور جو اولیاء سے ہوتے ہیں، جو صالحین سے ہوتے ہیں، جو صدیقین سے ہوتے ہیں، جو شہداء سے ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کرامت۔ اور اس کا ذکر بھی ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، خضر علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، ہم دیکھتے ہیں بی بی مریم کا واقعہ، وہ محراب مریم ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح وہ جو صاحب سلیمان ہے ان کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے، جن کو ہم آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ذوالقرنین کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، کیونکہ ان کے اندر بھی اختلاف ہے کہ یہ نبی ہے کہ ولی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ بھی قرآن مجید کے آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر انبیاء جو نبی کے غلام ہوتے ہیں، اللہ اس نبی کے صدقے میں ان کو بھی ایسے کرامات سے نوازتا ہے جو لوگوں کے ذہنوں کو ہلا دیتے ہیں۔ پھر اس کی شاہدی ہم اولیاء اللہ کی سیرتوں میں پڑھتے ہیں۔ پیران پیر سرکار کی سیرت میں ہم نے جانا، حضرت خواجہ خواجگاں کی سیرت میں ہم جانتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کرامت۔ اور یہ جب آپ اس کو تھوڑا گہرائی سے پڑھیں گے تو لوگوں کو معلوم ہوگا، کیونکہ ہر ولی جو ہوتا ہے کسی نہ کسی کے نبی کے قدم پر ہوتا ہے، جس کو پیران پیر سرکار نے اپنے کلام میں فرمایا کہ ہر نبی کسی ولی کے قدم پر، ہر ولی کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے۔ کوئی موسیٰ علیہ السلام کے قدم پر ہوتے ہیں، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے قدم پر ہوتے ہیں، اور پیران پیر فرماتے ہیں میں اپنے جد امجد سرور کائنات سید الانبیاء کے قدموں کے پیچھے چل رہا ہوں، اسی لیے وہ سید الانبیاء ہے اور یہ سید الاولیاء ہے۔ تو یہ جو کرامت بھی ہے یہی انہی کے معجزات کا پرتو ہے، انہی کے معجزات کا یہ فیض ہے جو اولیاء کو ملتا ہے، اور انہیں ہم کرامت کہتے ہیں۔ اب ایک تیسری کیٹیگری بھی ہوتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ کہ جن کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جن کا دین اسلام سے، پروردگار سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، پھر بھی وہ ایسے واقعات کو رونما کرتے ہیں۔ جیسے ہم جب دجال کی بات سنتے ہیں، دجال کے واقعات کو جانتے ہیں، قرب قیامت جب دجال نکلے گا، ظاہر ہوگا، تو پھر
وہ بھی ایسے کچھ متحیر العقول کام کرے گا کہ بے موسم برسات بھی ہو جائے گی، بنجر زمین پر سبزی بھی اگ جائے گی، لوگ پریشان ہو جائیں گے واقعات کو دیکھ کر. تو پھر یہ کیا ہے؟ نہ یہ معجزہ ہے، نہ یہ کرامت ہے، اسے کہتے ہیں ارہاس. ان واقعات کو جیسے فرعون کے تعلق سے بھی مشہور تھا کہ فرعون جب نیل کو حکم دیتا تھا تو دریائے نیل رک جاتی تھی. وہ ایک ظالم بادشاہ، اس کے اندر یہ طاقت شیطانی آ گئی تھی، اس کو کہتے ہیں ارہاس. تو جادوگر وہ لوگ جو دین اسلام سے دور ہیں، اگر ان سے بھی ایسے کوئی واقعات وقوع پذیر ہو تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ ارہاس ہے. ان کا انجام اس سے بدلنے والا نہیں، ان کا مقام اس سے بڑھنے والا نہیں، کیونکہ مقام کو بڑھانے والی چیز ایمان ہے. اللہ سے تعلق ہے جو بندے مومن کو مقام کو بڑھاتا ہے. ورنہ یہ ظاہری چیزیں، یہ کرامات وغیرہ، یہ اس لیے اولیاء اللہ کیا بتاتے ہیں کہ کرامات جو ہے یہ فروع ہے، یہ اصل نہیں ہے. معجزہ جو ہے یہ فروع ہے، اصل نہیں ہے. اصل مقصد تو ایمان ہے، اصل مقصد تو رب ذوالجلال سے تعلق ہے. اور اسی طرف ہم آتے ہیں کہ یہ معجزے کا مقصد کیا ہے. معجزے کے واقع ہونے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بندہ مومن جب معجزے کو دیکھے، جب ایک ایسی واقعے کو دیکھے جو عقلوں میں نہیں سماتا، ذہن جس کو قبول نہیں کرتا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، سورج کا لوٹ آنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہاتھوں میں کنکریوں کا پڑ جانا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہاتھ جب میرے آقا آگے بڑھا دیں پانی کا نکل کر سارے کے سارے لوگوں کا سیراب ہو جانا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، سرور کائنات جس راستے سے گزرتے ہیں وہاں کے درختوں کا نکل کر حضور پاک کے قدموں میں گر جانا سمجھ میں نہیں آتا ہے، لوگوں کے ذہن کام نہیں کرتے. اسی طرح سرور کائنات رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کو تشریف لے گئے، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کا سفر کیا، آسمانوں سے لامکہ کا سفر کیا، اور رات ہی کے حصے میں واپس لوٹ کر بھی تشریف لائے. لوگوں کے ذہنوں میں سمجھ میں نہیں آیا بات کیا ہے، کیونکہ یہ معجزے ہیں جو ذہنوں میں سمجھ میں نہیں آتے، ذہنوں کو متزلزل کر دیتے ہیں، ذہنوں کو متحیر کر دیتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور جب کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے تو فوراً ذہن متوجہ بھی ہوتے ہیں. جدھر حیرانی ہوتی ہے وہیں پر ان کی ساری توجہیں اسی ذات گرامی کی طرف مبذول ہو جاتی ہے، متوجہ ہو جاتی ہے، اور ان کو وہ غور کرنے لگتے ہیں کہ آخر بات کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بظاہر ہم دیکھتے ہیں صبح شام ہمارے ساتھ ہے لیکن یہ ہماری طرح نہیں ہے، یہ ہماری طرح نہیں ہے، کون ہے. جب وہ ان کی ذہنیں یہ سوال کریں، کیونکہ یہ قاعدہ بڑا مشہور ہے کہ حسن السوال نصف العلم، کہ اچھا سوال ذہن میں آ جانا یہ آدھے علم کی علامت ہے، کہ اگر اچھے سوال کا صحیح جواب تلاش کر لو تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے. اسی طرح لوگوں کے ذہن متحیر ہوئے اور لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کون ہیں، آپ کون ہیں. حضور پاک نے کہا انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں اور تمہیں گمراہی سے نکال کر ہدایت کے راستے پر لے جانا چاہتا ہوں، تمہیں معبودان باطل سے توڑ کر اللہ سے جوڑنا چاہتا ہوں. تو جب یہ توجہات اس ذات گرامی کی طرف آ جاتی ہے جن سے معجزہ رونما ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی ذات کو پیش نہیں کرتے، وہ اپنی بات کو پیش کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ طاقت جو مجھے دی ہے وہ پروردگار نے دی ہے، رب ذوالجلال نے دی ہے، اور تمہیں بھی انہی کے سامنے جھکنا ہے، تمہیں بھی انہی کو ماننا ہے، تمہیں بھی موحد بننا ہے، تمہیں بھی توحید کا پرچم اپنے ہاتھوں میں اٹھانا ہے اور اسی راستے پر چلنا ہے جو تمہیں رب سکھاتا ہے. تو معجزے کی بنیاد یہی ہے. معجزہ اسی لیے رونما ہوتا ہے تاکہ لوگوں کی عقلیں اس طرف متوجہ ہوں اور لوگوں کے اس توجہ کو لے کر
وہ جو صاحب معجزہ ہے، نبی کریم ہے، رسول اعظم ہے، وہ لے جا کر اللہ سے جوڑ دے۔ اسی لیے معجزہ ہوتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ جسے کہا گیا ہے وہ قرآن کریم ہے۔ وہ کون ہے؟ سب سے بڑا معجزہ جو قیامت تک جاری رہے گا، اس کا فیض، اس کا چیلنج دونوں قیامت تک جاری ہے کہ جو اس معجزے کو مان لے، اللہ کی کلام تسلیم کر لے اور اپنا سر خم اس کے سامنے جھکا دے تو پھر یقیناً وہ کامیاب ہو جائے گا اور وہ اس ہدایت کو پا جائے گا تو اس قرآن کریم اس کو عطا کرتا ہے۔ اور جو اس کا انکار کرتا ہے تو اس کا چیلنج اس کے لیے برقرار رہے گا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ لالو ایک صورت لالو، یہ 114 نہیں لا سکتے۔ 1500 برس گزر گئے ہیں لیکن قرآن کا یہ چیلنج باقی ہے اور کوئی اس کو پورا نہیں کر سکا۔ اللہ نے یہ معجزے کو برقرار رکھا ہے کہ آج بھی اگر کسی کو اپنے ایمان کو جانچنا ہے، ٹٹولنا ہے، کسی کو شک ہے، کسی کو شبہ ہے، کسی کو ڈاؤٹ ہے، پریشانی ہے، تو اسے چاہیے کہ قرآن پڑھے۔ اور کیسے پڑھے؟ جیسے صاحب قرآن نے سکھایا ہے۔ اپنے سے پڑھیں گے تو قرآن خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ قرآن پڑھ کر ہی بہت لوگ گمراہ بھی ہوں گے، قرآن پڑھ کر ہی بہت لوگ ہدایت پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چیلنج بھی ہے۔ اس کے لیے حضور پاک کی نسبت ضروری ہے، حضور پاک کا فیضان ضروری ہے، حضور پاک کے دامن سے وابستگی ضروری ہے۔ اسی تعلیم، اسی فکر کے ساتھ پڑھیں گے جو سرور کائنات نے دی ہے تو قرآن کے فیض سے بہرور ہوں گے۔ برادران عزیز، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب واقعہ معراج کو پڑھیں تو اس کے مقاصد کو بھی سمجھیں۔ تو جس کا ایک بنیادی مقصد ہم نے جانا کیا ہے کہ لوگوں کو رب ذوالجلال سے جوڑنا، رب سے جوڑنا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ مجھے میری آیات میں تلاش کرو، میری نشانیوں میں تم تلاش کرو، میں تمہیں وہاں پر تمہیں اشارات ملیں گے۔ اور یہ معجزات اللہ کے اشاروں میں سے ایک اشارہ ہے۔ دوسرا جو اس کی بنیاد ہے، اس کا مقصد ہے، خود قرآن فرماتا ہے، قرآن فرماتا ہے لنوریہ، ہم اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں لے گئے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی لنوریہ، تاکہ ان کو دکھائیں، تاکہ ہم اپنے محبوب کو سیر کروائیں اور ہم اپنے حبیب کو ان برکتوں کے نزول کو بتائیں، ان برکتوں والے مقامات کو بتائیں جس میں ہم نے خوب برکتیں رکھی ہیں۔ وہ کہاں ہیں؟ وہ مسجد اقصیٰ کے اطراف میں ہے، کیونکہ مسجد اقصیٰ جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام کا گہوارہ تھا۔ 70 انبیاء وہاں تشریف لائے تھے اور اللہ کی برکتیں، اللہ کی نشانیاں اللہ نے وہاں پر قائم رکھی تھی۔ اللہ فرماتا ہے تاکہ ہم اپنے حبیب کو سیر کروائیں اور وہ برکتیں جو دنیا میں ہم نے رکھی ہیں اپنے حبیب کو دکھائیں۔ ایک اور مقصد واقعہ معراج کا یہ تھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم اپنے حبیب کو اس برکتوں والے مقام کو بتانا چاہتے تھے، بلکہ یہ عرض کر دوں کہ ان برکتوں والے مقام پر اپنے حبیب پاک کو لے جا کر اور برکتوں کو بڑھانا چاہتے تھے اور ان کی برکتوں میں اضافہ چاہتے تھے۔ اور تیسرا ایک اور مقصد جو مفسرین بتاتے ہیں، کیونکہ آپ جب واقعہ معراج کی تفسیر پڑھیں گے تو احادیث کریمہ میں اس کا ذکر ملتا ہے اور بڑی تفصیل سے ملتا ہے۔ صحیح بخاری ہو، صحیح مسلم ہو، ابن ماجہ ہو، ترمذی ہو، الگ الگ جگہوں پر آپ کو تفصیل سے روایات ملیں گی۔ اور ان روایتوں میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے، جبرائیل امین حضور کے ساتھ ہیں اور سرور کائنات نے دیکھا کہ انبیاء علیہ السلام صف بصف ٹھہرے، سارے انبیاء
حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب کے سب ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارے انبیاء کو دیکھا تو چاہا کہ آپ بھی صف میں کھڑے ہو جائیں۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صف میں نہیں، امامت کے لیے آگے بڑھیے، امامت کے لیے آگے بڑھیے کہ یہ انبیاء جو وعدہ کیے تھے اللہ کے سامنے کہ جب اللہ نے ایمان کو پیش کیا اور ان سے پوچھا کہ اے انبیاء میں تم سے وعدہ لیتا ہوں، تمہارا ایمان اور تمہاری نبوت کی جو بنیاد ہے اس کا وعدہ لیتا ہوں کہ اگر میرے نبی آخر الزمان آ جائیں، میرے حبیب تمہارے پاس آ جائیں اور تم کو میرے حبیب کی نسبت و صحبت مل جائے تو تم کیا کرو گے؟ تمہیں اپنی نبوت کو چھوڑنا ہوگا، اپنے منصب نبوت کو، رسالت کو ترک کرنا ہوگا اور میرے حبیب کے ہاتھ پر بیعت کر کر ان کی تعریف بھی بیان کرنی ہوگی، ان کی مدد بھی کرنی ہوگی، ان پر ایمان بھی لانا ہوگا۔ انبیاء نے کیا کہا؟ قالوا بلا، پروردگار یقیناً ہم اس کو پورا کریں گے۔ لیکن ہوتا یہ تھا، اس میں بھی حکمت ہے، ذہن میں خیال آتا ہے کہ جب اللہ نے یہ وعدہ لے لیا تھا، یہ میثاق انبیاء سے لے چکے تھے، تو کسی نبی کے زمانے میں بھیج ہی دینا تھا نا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں آتے تو یقیناً حضرت آدم حضور پاک پر ایمان لاتے اور حضور پاک کے امتی بن کر حضور پاک کی مدد و نصرت میں کھڑے ہو جاتے۔ حضرت شیش کے زمانے میں، حضرت نوح کے زمانے میں، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، تمام انبیاء، حضرت موسیٰ ہو کہ حضرت عیسیٰ ہو، حضرت داؤد ہو کہ حضرت سلیمان ہو، جتنے انبیاء آئے کسی کے زمانے بھی سرور کائنات تشریف لاتے تو یہی ہوتا۔ لیکن ایسا کیوں نہیں ہوا؟ تو مفسرین بتاتے ہیں کہ اس کے دو وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ اعتراض کرنے والے کو یہ مقام مل جاتا کہ وہ کہہ دے کہ اگر حضور پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں تشریف لا لے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو قبول کر لیتے، لیکن بعد والے تو کہنے کو ہوتا کہ اگر فلاں کے وقت میں آتے تو نہیں ہوتا، انہوں کر لیے انہوں شاید نہیں کرتے۔ اعتراض کرنے والا یوں اعتراض کرتا۔ دوسری چیز یہ ہوتی کہ ایک کامل دور نہیں ہوتا، ایک دور کامل نہیں کہ فلاں ابراہیم علیہ السلام کا دور اتنا گزرا اور اسی دور میں حضور پاک آئے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا تھا، اللہ چاہتا تھا کہ سرور کائنات تشریف لائے تو اپنے وقت میں تشریف لائیں، اپنے مقام میں تشریف لائیں اور اپنے زمانے میں تشریف لائیں، اور تشریف لائے تو اس شان کے ساتھ تشریف لائے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام آئے تو ایک قوم کے لیے، ایک حصے کے لیے آئے ہیں، حضرت ابراہیم آئے، حضرت نوح آئے، حضرت اسحاق آئے، حضرت داؤد آئے، سارے جتنے آئے سب ایک قوم کے لیے آئے ہیں، ایک حصے زمین کے لیے آئے ہیں، اور سرور کائنات تشریف لائے تو سارے عالمین کے لیے تشریف لائے۔ آپ تشریف لائے تو رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے ہیں، ایک ایسا پیغام لے کر آئے جو سارے پیغاموں پر بالکل واضح رہا، طاری رہا اور سب پر غالب ہو کر قیامت تک جاری ہونے والا پیغام حضور پاک کا رہا۔ برادران عزیز، تو اس سے اب یہ بات حضور پاک کا صاحب زمانہ ہونا تو ثابت ہو گیا، لیکن لوگوں کے سامنے وہ اتمام حجت بھی رکھنی تھی کہ جہاں پر سارے انبیاء بیک آواز جو بلا کہا تھا اس کی عملی تصویر بھی پیش کر دے تو وہ واقعہ معراج شب اسرا مکمل ہوا کہ مسجد اقصی میں حضور پاک تشریف لے گئے، سارے انبیاء صف پر صف کھڑے ہو گئے اور سب نے ایک آواز ہو کر کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے امام ہیں، ہم آپ کے مقتدی ہیں، آپ امام الانبیاء والمرسلین ہیں، اور ہم سب جو اللہ کے سامنے وعدہ کیے تھے آج اس کو پورا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے امام، ہم آپ کے مقتدی، آپ
امتی سارے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ برادران عزیز، اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ بھئی یہ حدیث، یہ واقعہ تو ہمارے لیے ہے، غیروں کا کیا تعلق اس سے؟ تو آپ جب حدیث پڑھیں، سیرت پڑھیں، تاریخ پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ وہ ہرقل کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہرقل کے دربار میں جب دین اسلام پہنچا، اسی طرح جو نجاشی ہے، نجاشی کے دربار کی بھی بات ہوتی ہے، لیکن ہرقل کا یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب حضور پاک کا پیغام لے کر صحابہ اکرام وہاں پہنچے تو ہرقل کے دربار میں عرب کے کفار قریش کے سردار بھی پہنچے، اور کفار قریش کے سرداروں نے دین اسلام کی وقعت و مقام کو کم کرنے کے لیے حضور پاک کی بات کو نہ مانے، اس کے لیے دلیلاً کیا پیش کیا؟ واقعہ معراج کو پیش کیا۔ کیا پیش کیا؟ واقعہ معراج کے دیکھو ہرقل، ان کے نبی کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کو آئے اور مسجد اقصیٰ میں پھر یہاں پر قیام کر کر لامکہ کو گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب یہ بات ہرقل کے سامنے پیش ہوئی تو وہاں مسجد اقصیٰ کا جو ذمہ دار تھے وہ بھی حاضر تھے۔ انہوں نے کہا تاریخ بتاؤ، انہوں نے کہا کہ کیا وقت تھا بتاؤ، اور اس وقت اس تاریخ پر غیروں نے گواہی دی کہ خدا کی قسم میں نے مسجد اقصیٰ کے دروازوں کو بند کیا تھا، لیکن فلاں دروازہ جب صبح اٹھا تو کھلا پایا۔ میں نے مسجد اقصیٰ میں کسی کے آنے کا، موجودگی کا احساس کیا، اور جب میں خود بند کیا تھا میں دیکھتا ہوں کہ صبح دروازہ کھلا ہے، اور بتا رہے تھے کہ کوئی آئے بھی ہیں اور کوئی گئے بھی ہیں۔ برادران عزیز، اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مسجد اقصیٰ کا واقعہ ہے وہ بھی رونما ہوا۔ حضور پاک کی تشریف آوری مسجد اقصیٰ میں ہوئی، قرآن اس کو بتاتا ہے، احادیث کریمہ اس کو بتاتے ہیں، یہاں تک کہ مسجد اقصیٰ میں رہنے والے وہ عیسائی وہ بھی بتاتے ہیں، وہ یہودی وہ بھی سمجھاتے ہیں۔ برادران عزیز، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ واقعہ معراج یقیناً حق ہے، سچ ہے، اس میں کوئی انکار نہیں۔ البتہ یہاں پر لوگوں کے ذہنوں میں کچھ باتیں ڈال دی جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ان باتوں کو تفصیل طلب جو بیان ہوگا، تفصیلی بیان جو شب معراج ہوگا اس میں رکھوں، لیکن وہ باتیں کیا کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت بھی قریب ہے۔ پہلا جو سوال اکثر واقعہ معراج میں اٹھتا ہے، اور آپ نے اس کو بارہا سوال کو بھی سنا ہے، جواب کو بھی سنا ہے، لیکن سننا چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا جسمانی ہوا یا روحانی ہوا؟ اکثر اس بات پر بڑی بحث ہوتی ہے، اور اس کو پیش کرنے کے لیے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، انشاءاللہ پھر اس پر بات ہوگی۔ دوسری چیز کہ جو رؤیت باری تعالیٰ کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہونا یہ ممکن ہے کہ نہیں ہے، اور واقعہ معراج جو ہوا، سفر معراج جو ہوا، اس میں یہ جو دیدار الہی کا جو واقعہ ہے اس کی حقیقت، اس کی ماہیت، اس کی کیفیت کیا ہے، اس بارے میں دلائل پیش ہوں گے۔ پھر واقعہ معراج میں جو آپ کو تحفہ ملا نماز کی شکل میں، اس کی اہمیت، اس کی افادیت، اور ایک مومن کا تعلق نماز سے کیسا ہو، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم 26 رجب کو بعد نماز عشاء مکہ مسجد، اسی مسجد، تاریخی مکہ مسجد میں سنیں گے، اور انشاءاللہ مستفید ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت ندا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، ہمیں نیک اور صالح متقی و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما،
ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، ہمیں جو مخروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔